مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کی آل اطہار، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المؤمنات، صحابہ کرام، صحابیات پر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی کے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے زیر سایہ دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا شرف ہم سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے۔ دیکھیے کہ یہ دعائے حزب البحر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس دعائے حزب البحر کی جو آیات ہیں اور جو کلمات خاص ہیں ان پر غور و تفکر کریں تو اس پوری دعائے حزب البحر کے اندر جا بجا اللہ کی وحدانیت کا ذکر ملے گا، اس کی قدرت اور قدیریت اور اس کی عالی شان مرتبت کا ذکر ملے گا، اور اس دعا کے پڑھنے پر الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی اجازت کے بعد ایک خاص فیض کا سلسلہ اس پڑھنے والے قاری پر جاری ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دعائے حزب البحر کی خصوصی انوار اور برکات اور تجلیات خاص سے ہمیں مستفید فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو دعا ہے، دعائے حزب البحر، یہ دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا میں بڑی خاصیت رکھی، بڑی برکت رکھی کہ جس شخص نے اس دعا کو جس مقصد کے ساتھ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا فرمایا۔ ہمارے یہاں پر آنے والے بہت سارے ایسے حاضرین بھی ہیں کہ جن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اس دعا کو، دعا حزب البحر کو قرب اللہ کی نیت سے ہم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص ہمیں نصیب ہو، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی نور فیضان ہمیں نصیب ہو۔ اور اس دعائے حزب البحر کی نسبت جس شیخ کی طرف ہے، حضور سکیری شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خاص الخاص برکات ہمیں نصیب ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ اقوال اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم باطنی کشائش اور نور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پاکیزہ نیت کے ساتھ مسلسل ذکر الہی کو لازم پکڑو۔ یہ میرا قول نہیں ہے، لطائف منن کے اندر حضور سکیری شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے، یہ آپ کے قول ہیں، قول میں سے ایک قول ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر تم باطنی کشائش اور نور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پاکیزہ نیت کے ساتھ مسلسل ذکر کے لیے ذکر کو لازمی پکڑو۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ پاکیزہ نیت، یہ بنیادی چیز ہے کہ پاکیزہ نیت کے ساتھ، اور دوسرا آپ نے تاکید فرمائی کہ یہ ذکر مسلسل ہو، یہ 3 دن کا ذکر نہ ہو۔ یہاں دعا حزب البحر کی ہم زکوٰۃ تو 3 دن کی ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن شیخ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ مسلسل ذکر، پاکیزہ نیت اور مسلسل ذکر الہی کو لازم پکڑو، کیونکہ ذکر دل کو یوں روشن کر دیتا ہے کہ جیسے سورج تمام آفاق دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ جب اس دعا حزب البحر کی زکوٰۃ کو ادا کر لیں گے،
ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو لوٹنے کے بعد یہ تسلسل آپ کا ختم نہ ہو، یہ جو ذکر کا تسلسل ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اپنے قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اس دعا حزب البحر کے نور سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ذکر ہے دعا حزب البحر کا، اس کو مسلسل آپ نے جاری رکھنا ہوگا، مسلسل تسلسل کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے 120 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر اس دعا حزب البحر کو آپ نے 3 دن میں 360 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب روزانہ صبح و شام کم از کم ایک مرتبہ تو آپ ضرور اس دعا حزب البحر کو آپ پڑھیں، اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ رہی بات اس کے فوائد اور ثمرات کی، اس کی برکات کی، تو جو پچھلے سال جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ خود بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پورا سال میں کیا کیا پایا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مفتی فرقان صاحب کو میں موقع دوں گا آگے۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک طالب علم میرے پاس آئے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی دعا حزب البحر کی، اور کہا کہ کامران بھائی میں نے اجتماع کے اندر دعا حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور میں اس کراچی شہر سے بہت دور رہتا ہوں، کے پی کے سے بھی بہت دور آگے میرا علاقہ ہے، اور وہ شہروں سے بالکل ٹوٹ کر ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس دعا حزب البحر کی جو زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں، اس کے ثمرات اور فوائد کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ہی بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ یقین کامل کے ساتھ اس دعا کو مسلسل آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے جتنے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ پورا کرتا رہے گا۔ انہوں نے مجھے شارق بھائی کی کتاب جو دعا حزب البحر کی تھی وہ مجھے آگے کی، اور کہنے لگے کہ کامران بھائی یہ شارق بھائی سے میں نے کتاب لی ہے دعا حزب البحر کی، اس پر سگنیچر بھی ہیں، اس میں ایک طریقہ ہے دعا حزب البحر کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہانڈی کے اندر آپ کس طریقے سے جادو کے جو سامان ہے اس کو لا سکتے ہیں، وہ طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا میں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے، مزید آپ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی صحبت سے وابستہ رہیں، جواہر علم روحانی تربیت نصاب کورس کو جوائن کریں، مزید آپ کو تربیت ملتی رہے گی۔ رہی بات اس عمل کی، تو اس میں لکھا ہوا ہے آپ یقین کے ساتھ عمل کریں، بالکل فائدہ ہوگا۔ اب وہ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد مجھے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کامران بھائی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے کال کر رہا ہوں، خدا کی قسم جس طریقے سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کرو، آج میں نے ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے اوپر جادو کے معاملات تھے، اور میں نے دعا حزب البحر پڑھی، اور جو ہانڈی کا طریقہ تھا کہ ہانڈی رکھی جائے اور وہ ہانڈی کو اندر سے کالا کیا جائے، اور دعا حزب البحر کے خاص مقام پر اتنی تعداد میں دعا حزب البحر کو اس مریض کے سامنے پڑھا جائے، تو جب میں یہ دعا حزب البحر اس ہانڈی کو اس مریض کے سامنے رکھ کر پڑھ رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس پڑھنے کے دوران ہی اس ہانڈی کے اندر کچھ تعویذات اور لیمبو آ گئے اچانک، اور وہ لیمبو اور تعویذات وہ مریض دیکھ کر بھی حیرت زدہ تھا، میرے لیے بھی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ غیب سے اچانک ہانڈی جو کہ خالی تھی اور اس کے اندر یہ سارا سامان آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ ہانڈی کا جو عمل جس طریقے سے لکھا تھا اس کو مکمل کیا اور اس کو دفنا دیا، الحمدللہ وہ مریض بالکل ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ میرا کرنا ٹھیک تھا اور یہ اس طرح ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کا یقین اور اس دعا حزب البحر کا فیضان آپ پر جاری ہو چکا ہے۔ یہ ایک طالب علم کی میں نے بات بتائی ہے جو پچھلے سال زکوٰۃ ادا کر کے جا چکے تھے۔ رہی بات برکت کی، تو وہ آپ برکتیں اٹھاتے رہیں گے، وہ فیض آپ کو ملتا رہے گا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے عملیات کے فوائد لے لیں یا روحانیت کے فوائد لے لیں، قرب اللہ اس سے حاصل کر لیں، بزرگوں سے وابستگی آپ کو مل جائے، یا پھر یہ عملیات وغیرہ کا جو شغل ہے شعبہ ہے اس میں آپ اس کے فوائد اٹھا لیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا یہ معاملہ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی اذکار ہیں اس کے خواص، اس کے فوائد اپنی جگہ، لیکن اصل جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے، یہی اس اصل ہے اس ذکر کا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں ان سب کو اس دعائے حزب البحر کا خاص الخاص فیض نصیب فرمائے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا خصوصی فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔